سب سے پہلے تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخ ساز مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے پس منظر میں مذاکرات میں پاکستان اور قطر بھی بطور ثالث موجود ہیں۔ مذاکرات سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی امریکی نائب صدر سے ملاقات ہوئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ہمراہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف بھی ملاقات میں موجود تھے۔ آج ہونے والی ملاقات میں تکنیکی مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے سے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ امریکی وفد سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وفد سے بھی ملاقات ہوگی اور ایرانی وفد کی سربراہی اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر قالباف کریں گے۔ ان کے ہمراہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، مرکزی بینک کے سربراہ اور ایرانی تیل حکام بھی موجود ہوں گے اور مقامی وقت کے مطابق 1 بجے گروپ فوٹو سیشن ہوگا۔ اس کے بعد تکنیکی مذاکرات کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسی معاملے پر آپ کو لیے چلیں گے برجن اسٹاک، جہاں لیک لوسرنے سمٹ شروع ہوا چاہتی ہے اور لیک لوسرنے کے سامنے کھڑے ہیں ایاز اکبر، ان کے چلتے ہیں۔ ایاز، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے پیچھے خوبصورت لیک لوسرنے ہیں اور یہ جو برجن اسٹاک جو ریزورٹ ہے یہ بھی آپ کے سامنے خوبصورت جگہ بتایا جا رہا ہے۔ جی بالکل، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس کی لیک کو دیکھنے کے لیے جو میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے اس ریزورٹ میں لوگ اپنے رومز بک کرتے ہیں۔ یہ بالکل بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بالکل چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور اس پہاڑی کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ ریزورٹ ہے برگن اسٹاک۔ اور یہ وہ جو میرے عقب میں آپ کو پیچھے لیک نظر آ رہی ہے، وجہ اسی لیک کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پر ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ یہاں پر آتے ہیں۔ اس جو آج سمٹ تھی، اس کی یہاں کرنے کا مقصد یہ تھا وجہ کہ ایک تو اس کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کے چاروں طرف 3 طرف پانی اور ایک طرف جو ہے پہاڑ ہے اور ایک ہی رستہ ہے اوپر آنے کے لیے، جس کو اگر بند کر دیا جائے تو اس ریزورٹ میں ایکسیس نہیں ہو سکتی اگر آپ کسی شپ یا بوٹ کی طرف کی بذریعہ یہاں نہ پہنچے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ مذاکراتی عمل، جو تکنیکی مذاکراتی عمل ہے، یہاں پر اب تقریباً کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ آج کی جو اپڈیٹ آپ کو بتایا، جیسے ہم نے پہلے صبح بھی رپورٹ کیا کہ تمام مہمان گرامی یہاں آئے، دونوں ثالث پہلے قطری ثالث یہاں پہلے سے موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تشریف یہاں لائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہم خبر یہی ہے کہ جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں دونوں وفود کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ ملاقات اب ختم ہو چکی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں وفود جو ہے وہ بڑی گرم جوشی سے ملے۔ ہم نے دیکھا، اپنی فوٹیج بھی دیکھی کہ جس میں گلے لگا کر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ بڑا خوشگوار ماحول تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کافی ایک اچھا تاثر جو ہے وہ جا رہا تھا، ایک اچھی فیل کے ساتھ یہ دونوں وفود آپس میں ملے۔ جیسے کہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تھے، وہاں سے جے ڈی وینس تھے، ان کے ساتھ کشنر تھے، وٹکاف تھے، وہ آپ نے خود بھی دیکھا۔ ہمارے پاس ابھی جو اطلاع آئی ہے اس کے مطابق اس ملاقات میں تفصیلی گفتگو ہوئی اور پاکستان نے ایران کا جو ایک نیریٹو ہے، جو ان کی تحفظات ہے، جو ان کا ایک قسم کا ایک گلہ ہے، وہ امریکی حکام تک پہنچایا کہ اس 14 نکاتی جو ایم او یو، اس کے باوجود بھی جو اسرائیل کی طرف سے تیراندازی کی گئی لبنان میں اور حزب اللہ کے ٹھکانوں پر وہاں پر حملے کیے گئے، تو وہ پاکستان نے ان کو بتایا کہ یہ جو ایران کے یہ تحفظات ہے کہ وہاں پر جنگ بندی کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ ایران کے تحفظات۔ اچھا، ہم آتے ہیں تحفظات کی جانب واپس۔ یہ بتائیے گا کہ اب وزیر اعظم کی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کچھ ہی دیر میں ہماری اطلاعات کے مطابق ایرانی وفد سے بھی متوقع ہے۔ وہ کب تک متوقع ہے؟ کیونکہ تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے جب باضابطہ مذاکرات 4 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق شروع ہونے۔ جی شیڈول تو یہی ہے کہ ابھی یہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد ابھی وائس پریزیڈنٹ ہے سوئٹزرلینڈ کے، ان سے وزیر اعظم کی ملاقات اور وفد کی ملاقات ہونی ہے۔ اس ملاقات کے بعد پھر کوارڈینیشن ہونی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے باضابطہ طور پر فوٹو سیشن ہوگا اور اس کے بعد یہ تکنیکی مذاکرات جو ہے شروع ہوں گے۔ ایرانی وفد کے ساتھ ملاقات جو ہے ابھی کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے، اس حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں، بلکہ ہم اس بلڈنگ میں ہی آ چکے ہیں جہاں پر یہ مذاکراتی عمل ہو رہا ہے۔ میں اس بلڈنگ کی ٹیرس کے اوپر آ کے کھڑا ہو کر آپ کو یہاں سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ اندر میرے بالکل سامنے وہ کمرے ہیں جو مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کو زیادہ ہے، ہماری وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، لیکن ہم
چیزوں کو آئی وٹنس کر سکتے ہیں. نہیں ہمیں اندازہ ہے ایاز آپ بہت محنت کر رہے ہیں, واپس آپ کی طرف آئیں گے. ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا مشکل ہے. جو ہم تک معلومات پہنچ رہی ہیں, آج ایک بڑا راؤنڈ ہوگا, اہم ترین راؤنڈ ہوگا, جس میں فریق موجود ہوں گے, مرکزی فریق, یعنی کہ ایک طرف ایک ٹیبل کے ایک جانب امریکی وفد بیٹھا ہوگا صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں, اس کے ساتھ سٹیو وٹکوف, جارڈ کشنر ہوں گے, دوسری جانب باقر قالباف ہوں گے, عباس اراغچی ہوں گے, ایرانی مرکزی بینک کے سربراہ, ایرانی وزارت تیل کے حکام ہوں گے, پاکستان بطور ثالث وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمراہ ہوں گے, اور ساتھ ہی قطر کا وفد وہاں موجود ہوگا اس میز پر, جس میں ابتدائی مذاکرات ہوں گے, ابتدائی طور پر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے, اس کے بعد چھوٹے ورکنگ گروپس مذاکرات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ٹائم چیک, واپس آتے ہیں. دونوں جانب تحفظات موجود ہیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فریقین ایک ساتھ ایک بار پھر ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں, اور پاکستان نے اس بار بھی مرکزی کردار ادا کیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مختلف موضوعات شامل ہوں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے کہ ایرانی تیل کی فروخت کے لیے پابندیوں سے استثناء اور ایران کے منجمد مالی اثاثوں کو بحال کرنا بھی مذاکرات کے اہم ترین موضوعات میں شامل ہے. امریکہ لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے. لبنان میں جنگ بندی کا موضوع مذاکرات کا ایک مرکزی نقطہ ہوگا. لیکن ہر کہانی کی طرح اس کہانی میں بھی ٹویسٹ ہے. 2 روز پہلے امن مذاکرات کا اعلان ہوا, امن مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئی, آبنائے ہرمز دونوں جانب سے کھلی, لیکن اب ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز یا کنٹینر کو آبنائے ہرمز عبور کرنے کی اجازت نہیں ہے, آبنائے ہرمز بند ہے. ایرانی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگلی ہدایات تک آبنائے ہرمز کو عبور کرنے کی کسی کو اجازت نہیں, آبنائے ہرمز بند ہے. اور یہ ایرانی پاسداران انقلاب کا موقف آپ نے سامنے رکھا. دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے عرصے میں, یعنی کہ 60 روز تک آبنائے ہرمز پر کوئی ٹیکس یا کوئی ٹول نہیں ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 60 روز بعد بھی آبنائے ہرمز پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا, کوئی ٹول وصول نہیں کیا جائے گا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سوائے اس کے کہ یہ ٹیکس یا تو امریکہ لگائے گا یا امریکہ کے لیے ہو. صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نگہبان فرشتہ تھے وہ, اور کہا کہ معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی اخراجات کے بدلے ٹول عائد کر سکتا ہے. اس ڈیل کا اسپوائلر اسرائیل. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے ہفتے کو بھی لبنان کے مختلف علاقوں پر حملے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا, جس میں 32 افراد کو شہید کر دیا, متعدد کو زخمی. حملے نئی جنگ بندی کا وقت شروع ہونے کے بعد کیے گئے. اسرائیل نے درجن بھر سے زائد فضائی حملے کیے. نبطیہ میں حزب اللہ سے جھڑپ میں ایک اور اسرائیلی فوجی کی ہلاکت ہوئی, 13 کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی کر دی گئی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان میں حملے روکنے کا حکم دیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق نبطیہ کے قریب الطاہر پہاڑیوں پر قبضے کی اسرائیلی کارروائی جاری رہے گی. نیتن یاہو نے یہ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا. اس سے قبل اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی تھی. ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے آبنائے ہرمز کو امریکہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر بند کیا, اور یہ پہلا قدم ہے. جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے. ادھر ترجمان امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا, وہاں بحری نقل و حرکت جاری ہے, امریکی افواج نگرانی کر رہی ہیں.